إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، تقریباً 13 ہفتوں سے احترام انسانیت کے عنوان سے قرآنی آیات کی روشنی میں کبھی اختصار کے ساتھ اور کبھی تفصیل کے ساتھ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اس عنوان کی آخری کڑی آج کی اس خطبے میں بیان کی جائے گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔
خطبۃ الحاجہ یعنی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک سورہ سے مختلف جگہ کی 2 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی آیات بینات کی روشنی میں گزشتہ مضمون کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں گروہوں اور خاندانوں میں بانٹ دیا۔ لِتَعَارَفُوا، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوگا جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں پوری دنیا کے انسانوں کو ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد قرار دیا گیا ہے۔ وہ ماں باپ آدم و حوا ہے، اور انہی دونوں سے جو نسل چلی ہے وہ نسل انسانی ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں پھیلا دیا ہے، عورت و مرد پر مشتمل، جسے بار بار آپ سنتے ہیں سورہ نساء کی پہلی آیت میں کہ بے انتہا عورت و مرد کو پوری دنیا میں اللہ نے پھیلا دیا۔ ایک جان سے پہلے اللہ نے ایک جان کو پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر انہی دونوں سے توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا، تو عورت و مرد پر مشتمل بے انتہا انسان کو اللہ نے دنیا میں پھیلا دیا۔ جب انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہو تو سب بھائی بھائی ہے یا بھائی بہن ہے؟ انسان کو انسانیت کا مقام و منصب سکھلایا گیا، ان کا ادب و احترام کرنے کی تعلیم و تلقین کی گئی کہ اگر کسی کے خلاف آپ کارروائی کرتے ہیں تو در حقیقت وہ اپنے ہی خلاف کرتے ہیں۔ تو جس طرح اپنی شان کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، عزت و آبرو کی بحالی چاہتے ہیں، اسی طرح دوسروں کی شان کو برقرار رکھیے اور دوسرے کی عزت و آبرو کو بھی برقرار رکھیے، بحال رکھیے۔ چونکہ انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اور شروع ہی سے لگا ہوا ہے۔ جب ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے چھوڑا نہیں، ہماری اماں حضرت حوا کو شیطان نے بخشا نہیں، تو ہم اس کے بارے میں کیسے تصور کر سکتے کہ ہمارا خیر خواہ ہوگا؟
تو شیطان بدخواہی کرتا ہے، برا چاہتا ہے، خیر خواہ کبھی نہیں بنتا۔ اگر بظاہر وہ خیر خواہ کی شکل میں آپ کے پاس آتا ہے تب بھی اس میں کوئی نہ کوئی اس کا مطلب ضرور ہوتا ہے۔ جیسے آدم و حوا کے سامنے خیر خواہ بن کر آیا اور الٹی پٹی پڑھا دینے کے بعد آدم و حوا کو جنت سے نکلوا دیا۔ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ اس دشمن سے ہوشیار رہنے کی صورت کیا ہوگی؟ شیطان آپس میں تعلقات کو بنانے کے بجائے بگاڑتا ہے، ایک دوسرے کی تعظیم و تکریم کرنے کرانے کے بجائے اس کی تذلیل و توہین کرتا کراتا ہے۔ اس کے لیے مختلف قسم کے شکوک و شبہات انسان کے دل و دماغ میں پیدا کرتا ہے، وسوسہ اندازی کرتا ہے، الٹی پلٹی خبریں پھیلاتا ہے۔ اسی مناسب وہ آیت کریمہ پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق انسان آپ کے پاس کوئی خبر لائے فتبینوا، پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی وجاہت چہرہ لے کر آپ کے سامنے آیا ہوگا، پیشانی پہ گھٹا لے کے آیا ہوگا، سجدے کا نشان لے کے آیا ہوگا، بات بات میں اللہ اس کے رسول کے فرمان کا سناتے ہوئے آپ کے سامنے آیا ہوگا، لیکن وہ الٹی پلٹی باتیں کرتا ہے۔ وہ باتیں اگر آپ کے سامنے آ رہی ہیں فتبینوا، اس کی تحقیق کیجئے بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ ایسا نہ ہو کہ جس کسی کے خلاف شیطان نے آپ کے دل و دماغ میں وسوسہ اندازی کی ہو اور آپ اس مناسبت سے اس کے خلاف کارروائی کرتے ہو، علم نہ ہونے کے باوجود جہالت کی بنیاد پر اس کے خلاف آپ کارروائی بھی کرنا شروع کر دیں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو ایسا ہوگا کہ بعد میں تمہیں ندامت و شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ اس لیے جب بھی کوئی خبر آپ تک پہنچائی جائے آپ اس کی تحقیق کیجیے۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ انسان کو انسان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اور بطور خاص ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ آپ نے اگر کسی مسلمان کی بدخواہی کی، خیر خواہی کے خلاف کچھ الٹی سیدھے باتیں کرنا شروع کر دیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے نفس کو اچھا لگے گا، آپ کی بات سن کر لوگ آپ کی تائید میں کچھ آ بھی جائیں گے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ جب بعد میں پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کوئی صداقت و حقیقت نہیں تھی، تو سوائے ندامت و شرمندگی کے کچھ آپ کو ہاتھ نہیں آئے گی۔ اس لیے قرآن نے منع کیا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ ایسا نہ ہو کہ جہالت کی بنیاد پر کسی قوم کے خلاف آپ کارروائی کر دیں اور بعد میں آپ کو ندامت و شرمندگی اٹھانا پڑ جائے۔ یہی وجہ قرآن مجید نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے آپ تک کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان فمن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، کوئی مرد اپنے میں سے کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہو وہ آپ سے بہتر ہو، بظاہر ان کے حالات آپ کو اچھے نہیں لگتے ہیں،
لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ کا بہتر ہو، آپ سے بہتر ہو، اور آپ نے اپنے سے بہتر انسان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یہ کیفیت باضابطہ عورتوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، تو قرآن نے باضابطہ عورتوں کو بھی خطاب کیا ہے، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس عورت کا آپ نے مذاق اڑایا ہے وہ عورت آپ سے بہتر ہوگی۔ عورت و مرد دونوں کو الگ الگ اللہ نے خطاب کر کے کہا، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، سب کو سمیٹ دیا گیا۔ کیوں؟ ایک بنیادی وجہ بتائیے، عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، ہو سکتا ہے کہ جس کا آپ نے مذاق اڑایا چاہے مرد ہو چاہے عورت، وہ آپ سے بہتر ہو، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ۔ دوسرے پر الزام لگانے کو اپنے اوپر الزام لگانے سے تعبیر کیا ہے۔ آپ دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، چونکہ وہ بھائی آپ کا ہے، آپ کے بھائی پہ الزام لگے گا تو آپ ہی پر الزام آئے گا۔ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے اوپر الزام نہ لگاؤ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے نام سے مت پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کیونکہ ایمان لانے کے بعد برے القاب سے پکارنا فسق اور گناہ کا کام ہے۔ جو آدمی توبہ نہیں کرے گا وہی ظالم ہے۔ غور کریے، قرآن مجید نے اس آیت کریمہ میں سماج کے اندر پائی جانے والی خرابی پر زبردست قدغن لگایا ہے۔ مذاق اڑانے کا عام رواج بن چکا ہے۔ دوست احباب کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی یہاں سے گزر رہا ہو، کوئی جماعت وہاں سے گزر رہی ہو، کچھ افراد وہاں سے گزر رہے ہو، آپ نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ مذاق اڑانے کی شکلیں کئی ہوتی ہیں، انشاءاللہ کبھی اس کی بدعت آئے گی، کبھی کنکھیوں سے اشارہ کر دیا، کبھی زبان سے کچھ جملے بول دیے، کبھی کسی میں حرکتیں ایسی کر دی جس سے دوسرا سمجھ جاتا ان کے بارے میں ایسا بول لے، سب مذاق اڑانے کی صورت ہے۔ تو کہا کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، بلکہ اس کے اپوزٹ بھی ہے، کوئی مرد کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی مرد کا بھی مذاق نہ اڑائے۔ وجہ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ آپ سے بہتر ہو، آپ کو تو معلوم نہیں ہے، اب ظاہر کے مطابق فیصلہ سناتے اور کرتے کراتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ہو سکتا ہے اس سے آپ سے بہتر ہوگا۔ پھر ساتھ میں کہا الزام نہ لگاؤ، پھر کہا برے نام سے مت پکارو، پھر فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد کسی انسان کو برا نام سے پکارنا یہ گناہ کا کام ہے۔ پھر قرآن آگے سمجھاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم فلا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اے ایمان والو، زیادہ تر بدگمانی کرنے سے بچو۔ اچھا گمان رکھ سکتے ہیں، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنے، اچھا گمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بدگمانی کرنے، برا خیال کرنے سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ ان بعض الظن اسم، کیوں کبھی کبھی بات بدگمانی گناہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے کسی کے بارے میں سوچ لیا اور وہ ایسا نہیں ہے تو آپ نے تو گناہ کر لیا۔ یہ بدگمانی آتی کہاں سے ہے؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو، تو ہمیں مت لگو، کن پھسکی مت کرو، کسی کے دروازے کسی کی دیوار سے کان لگا کے مت کرو ہو جاؤ۔ دو آدمی بات کر رہے ہو، آپ چل بھی رہے ہیں تو ادھر کان لگا کیا بول رہے ذرا سن لیں۔ کسی کی کھڑکی جھانک رہے ہیں، کسی کی سوراخ سے آپ اپنی آنکھیں اس میں ڈال رہے ہیں،
حالات کا ذرا سا اندازہ لگا لیں. قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو. انسان جب جاسوسی کرتا ہے پہلے اس سے پہلے بدگمان ہوتا ہے، بدگمانی کے بعد جاسوسی کرتا ہے، جاسوسی کرنے کے بعد کچھ باتیں اگر اسے مل بھی جاتی ہیں پھر اس کا پرچار کرنا شروع کرتا ہے. تو قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں. یاد رکھیے گا، کسی کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے اور اس کا تذکرہ آپ کرتے ہیں تو یہ بہتان ہے. اور اگر کسی کے اندر خرابی آپ کو مل گئی ہے اور اس خرابی کا تذکرہ کسی دوسرے کے سامنے کرتے ہیں تب یہ غیبت ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، چگلی نہ کرے، پیٹ پیچھے اس کی برائی بیان نہ کرے. پھر مثال سے کہ سمجھایا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی انسان پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو اسے ناپسند کرتے ہو. مطلب کیا ہوا؟ غیبت کرنا انسان کا گوشت کھانا، غیبت کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانا، غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے. کوئی انسان گوشت کھائے گا؟ کوئی انسان اپنے بھائی کا گوشت کھائے گا؟ کوئی انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا؟ اتنی شدت و سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ آپ غیبت نہ کیجئے، کیونکہ غیبت کرنے والا در حقیقت اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے. تو قرآن نے بدگمانی کرنے سے منع کیا، جاسوسی کرنے سے منع کیا، اور ساتھ ساتھ غیبت و چگلی کرنے سے منع کیا. اور منع کرنے کی ایک بہترین مثال دی کہ منع اس لیے کی جاتی ہے کہ جس طرح تم انسان کا، بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت پسند نہیں کرتے ہو، اسی طرح تمہیں کسی کی غیبت کو پسند نہیں کرنا چاہیے. پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سورہ نور کی کچھ آیتوں کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیا جائے. انسان کے گناہ مختلف انداز کے ہوتے ہیں، چھوٹا بڑا بھی گناہ ہوتا ہے، چھوٹا گناہ بھی ہوتا ہے، بڑا بھی گناہ ہوتا ہے. وہ گناہ بھی ہوتا ہے جس کی حد شرعی نافذ ہے، وہ گناہ ہے جس پر کوئی حد شرعی نافذ نہیں ہے. فلاں گناہ کرو گے تو فلاں سزا ملے گی، چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، قتل کرو گے تو قتل کر دیا جائے گا وغیرہ. اس قسم کے کچھ گناہ ہیں جن پر حدود شرعیہ نافذ ہے. تو فرمایا اس قسم کے گناہ سے بھی تمہیں بچنا چاہیے، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ. لیکن جب کوئی انسان کسی کی مخاصمت میں، مخالفت میں آتا ہے تو دوست کی ساری گندگی اچھی لگتی ہے اور مخالف کی ساری اچھائی بری لگتی ہے. جس کے بارے میں آپ نے سوچ لیا ہے تو ان کی ساری اچھائیوں پر پانی پھر جاتا ہے. ان کی معمولی لغزشیں ہو تب بھی اور اگر نہ ہو تب بھی کسی کے لگانے کے نتیجے میں آپ اس پر اس طرح دلچسپی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے، ایسا لگتا ہے کہ آپ پر قرآن مقدس کی آیت نازل ہو چکی ہے اور ایمان یقین کے ساتھ اس بات کا بول رہے ہوتے ہیں. قرآن نے ایسے موقع پر ہماری رہنمائی کی. باضابطہ ایک واقعہ ہمارے سامنے قرآن نے بیان کیا، وہ بھی حریم نبوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق ایک واقعہ پیش آ گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جنگ کے موقع پر اپنے ساتھ اپنی اہلیہ میں سے کسی کو، بیوی میں سے کسی ایک بیوی کو لے جایا کرتے تھے. ہلکی بھلکی تھی، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، واپسی کا وقت آیا، اس سے کچھ دیر پہلے آپ اپنی ضرورت، انسانی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کہیں باہر تشریف لے گئی، قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئی. ہلکا پھلکا بدن ہونے کے نتیجے میں ہودج اٹھانے والوں کو یہ احساس نہیں ہوا کہ اس میں حضرت عائشہ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے. اٹھایا اور لے کے چل دیے. سارے لوگ چلے گئے. کچھ دیر کے بعد حضرت عائشہ واپس آئی، دیکھا قافلہ تو یہاں ہے نہیں.
وہ وہیں پر بیٹھ گئی، اس امید کے ساتھ کہ بعد میں جا کر اللہ کے نبی کو خبر ملے گی یہاں نہیں ہے، پھر ہم کو لے جائیں گے۔ ٹھہری رہی، کچھ دیر کے بعد ان کو نیند آ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اپنے پاس صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو پیچھے چھوڑ جایا کرتے تھے تاکہ قافلہ والوں کو سامان اگر چھوٹ گیا ہو اسے واپس لے کے آ جائے۔ اس کے لیے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور کیا گیا تھا۔ وہ گشت کرتے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ سوئی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی اس آواز کو سن کر حضرت عائشہ فوراً اٹھی اور پردہ کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اپنی اونٹنی کو حضرت عائشہ کے سامنے بٹھایا اور کہا اس میں تشریف فرما ہوئیے۔ حضرت عائشہ ان پر بیٹھ گئی اور حضرت صفوان بن معطل اونٹنی کا نکیل پکڑ کر پیدل چلنے لگے۔ اونٹنی پہ سوار بھی نہیں ہوئے، پیدل چلنے لگے، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قافلہ دے جا کے پہنچ گئے۔ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، مخالفین کا سرغنہ، منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی کو موقع مل گیا۔ دیکھا کہ عائشہ پیچھے آ رہی، لگتا ہے کہ کچھ گل کھلا گیا، نعوذ باللہ۔ یہ جان بوجھ کر پیچھے رہ گئی تھی اور ان کا عاشقانہ چل رہا ہوگا، یارانہ اور دوستانہ چل رہا ہوگا، غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے ایک بہانہ بنایا اور افواہ پھیلا دی کہ عائشہ کا نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، ان کے ساتھ صفوان بن معطل کے ساتھ ناجائز رابطے ہیں، پھیلا دیا۔ عبداللہ ابن ابی اس کے ساتھ دینے والے کچھ سیدھے سادے مسلمان بھی ہو گئے۔ 3 صحابیوں کو تذکرہ بعد آپ کا ملتا، حضرت صفوان، حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح بن اساسہ اور حضرت زینب بنت جہش۔ یہ تینوں صحابی اور صحابیہ ہیں، لیکن عبداللہ ابن ابی نے زوردار انداز میں حضرت عائشہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور ان کی عزت و ناموس کو تار تار کرنے کا پروانہ رچا۔ اس سے سیدھے سادے کچھ مسلمان بھی اس کے ساتھ ہو گئے۔ اس پر قرآن مقدس نے جو تفسیرہ کیا ہے، ایک مرتبہ سورہ نور کو پہلا، دوسرا اور تیسرا صفحہ پڑھ جائیے، حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی، اور آئندہ صبح قیامت تک کسی کے خلاف زبان کھولنے کی آپ کو جرات نہیں ہوگی۔ قرآن نے تفسیرہ کیا ہے؟ احادیث نبویہ کے مطابق 1 مہینہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے۔ منافقین اس طرح ہوا کھڑا کر دیا تھا کہ اپنی جانب سے صفائی بھی نہیں دے پا رہے۔ پورا 1 مہینہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے۔ اس کے بعد قرآن مقدس کی 10 آیتیں یا 18 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اور ان کی فتح پاک دامی نازل ہوئی۔ قرآن اس طرح کہتا ہے والذین جاؤوا بالافک اسوۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ لہ عذاب عظیم۔ قرآن کی اس آیت کے ہر جملے پہ غور کیجیے۔ جو لوگ باتیں گڑھ کے لے آئے، اسوۃ منکم، تمہاری میں سے ایک بڑی جماعت ہے۔ یہ منافقین کا سردار نے اس بات کو رچا اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ان کے شامل ہو گئی۔ قرآن نے اسے کہا اسوۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت ہے جو پاورفل جماعت ہے۔ ترجمہ عبداللہ ابن ابی تو بہت پاورفل تھا۔ پھر قرآن کہتا ہے لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اے مسلمانوں، اس واقعہ کو تم اپنے لیے برا تصور نہ کرو، بلکہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ خیر کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کی بدعت آ گئی۔ خیر یہ ہے کہ آج منافقین کے نفاق کا پردہ فاش ہو گیا۔
جو آستین کے ساتھ چھپے ہوئے تھے آج وہ آپ کے سامنے دکھ گیا. آئندہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کا موقع فراہم کو ہو گیا. اس لیے اگر اس قسم کی بکواس انہیں کر دیا اسے برا مت سمجھو, اسے خیر سمجھو اپنے لیے. اور رہا معاملہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ, اس میں سے جو لوگ بھی اس گناہ میں شامل ہوئے ہیں ان کو اس گناہ کی سزا تو ملے گی اور اس کا گناہ کا عذاب تو اسے ملے گا. لیکن جس انسان نے اسے بڑے انداز میں پیش کیا ہے, اس بوجھ کی ذمہ داری کو اٹھایا ہے اور گڑھ کر اور بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے, تو عذاب الندیم, زبردست عذاب ہے. اس کے بعد قرآن پھر کہتا ہے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ خَيْرًا, جب تم نے اسے سنا تو ایک مومن کی ذمہ داری تھی, مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں. تم نے ان کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں رکھا؟ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اس سلسلے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور یہ کہہ دینا چاہیے قالوا هذا افک مبین, یہ تو کھلی ہوئی گڑی بات ہے, کھلی ہوئی گڑی ہوئی بات ہے. حضرت عائشہ اس قسم کی حرکتوں سے بالکل پاک دامن ہے. جس نے بھی اس قسم کی بدتمیزی اور طوفان بدتمیزی کی ہے یہ سمجھ لینا چاہیے یہ گڑھ کے لوگوں نے بیان کیا. پھر قرآن کہتا ہے وَلَوْلَا يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا الشُّهَدَاءَ, یہ 4 گواہ کیوں نہیں پیش کرتے ہیں؟ اگر ان لوگوں نے 4 گواہ نہیں پیش کیا تو قرآن نے ایسے موقع پر کسی کے خلاف زناکاری اور بدکاری کا اپنے الزام لگایا ہے تو الزام لگانے والے کی ذمہ ضروری ہے کہ وہ 4 عینی گواہ پیش کرے. عینی گواہ کون جانتے ہیں؟ اب یہ قرآن سنا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, پھر تو کسی پہ الزام ہی نہیں لگے گا. قرآن نے الزام سے دور رکھنے کا طریقہ سکھلایا ہے, یہ انسانیت کا ادب و احترام ہے. کہا کیوں نہیں 4 گواہ پیش کر دیے؟ اگر یہ 4 گواہ نہیں پیش کیے ہیں تو یہی لوگ مجرم ہیں. 4 گواہ کیسا ہونا چاہیے؟ عینی گواہ کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت مرد کو اس طرح دیکھا گیا جس طرح دباغ کے اندر قلم ڈالا ہوا ہے, جس طرح سوئی کے ناکے کے اندر دھاگا پرویا ہوا ہے, اس طرح 4 آدمی کو آنکھ سے دیکھنا ہوگا تب اس کی گواہی مانی جائے گی. اگر کسی نے ایسا دیکھا نہیں ہے اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی, چاہے امام کعبہ کیوں نہ گواہی دے. قرآن نے کیا کہا؟ 4 عینی گواہ پیش کرو. پیش کر دیا, اس کی سزا متعین ہے. نہیں پیش کر سکو گے پھر تمہاری سزا متعین, اس کی بدعت بھی آتی ہے. پھر قرآن کہتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اگر تم پر دنیا آخرت میں اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تمہیں سخت قسم کے عذاب سے دوچار ہونا پڑتا. لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, دردناک عذاب, یہ بڑا عذاب سے تم کو دوچار ہونا پڑتا. اور اسی پر بس نہیں کیا ہے بلکہ قرآن نے آگے کہا جس وقت تم اپنی باتوں سے اپنی زبانوں سے اس بات کو نقل کر رہے تھے استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بعلم وتحسبوه هینا وشر لکم وتحسبونه هینا وعند اللہ عظیم. قرآن نے کیا کہا؟ جب تمہارے سامنے یہ بات آئی تم اپنی زبان سے اس بات کو نقل کرنا شروع کیے. سنے ہو عائشہ کا معاملہ صفوان کے ساتھ کیا ہوا, سنانا شروع کر دیا. قرآن نے کہا جب تم ایک دوسرے کی زبان سے اسے لے رہے تھے یا افواہ پھیلا رہے تھے اور تمہارے منہ سے یہ باتیں نکل رہی تھی, تم ایک دوسرے کے سامنے بیان کر رہے تھے, قرآن کیا کہتا ہے
اس چیز کی وضاحت اپنی زبان سے تم کر رہے تھے جس کا تمہارے پاس کوئی صریح علم نہیں تھا. حضرت عائشہ کے خلاف الزام تراسی کو تم آسان سمجھ رہے تھے، وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی. پھر اس کے بعد قرآن نے کہا کہ جب تم نے اس قسم کی باتیں سنے تو اپنے بارے میں خیر کا تصور کیوں نہیں کیا؟ اس طرح قرآن نے حضرت عائشہ پر الزام کو دفع کرنے کے لیے قیامت تک کے مسلمانوں پر الزام لگانے والے انسانوں کو الزام لگانے سے دور رہنے کی تاکید کی ہے. اور کسی جانب سے اگر کوئی بات آپ تک پہنچائی جائے تو اس کی بات کے نہ ماننے کی تعلیم آپ کو دی گئی ہے. کہا تمہاری ذمہ داری ہے. تم کہتے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اندازہ تو یہی ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کے خلاف جو الزام لگایا جا رہا ہے یہ بہتان عظیم ہے، کلم کلہ بہتان، بڑا بہتان ہے. کبھی آپ نے غور کیا سماج میں کسی کے بارے میں کسی قسم کی بات کسی نے بول دی، آپ اسے اتنی چاہت کے ساتھ سنتے اور سناتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کو ثواب مل رہا ہے. ان باتوں میں اس طرح مشغول رہتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ آپ بہت بڑا کاروبار کر رہے ہیں، اس سے آپ کو دنیاوی اور اخروی بہت سارے فائدے نصیب ہو جائیں گے. آپ نماز چھوڑ کر مسجد میں غیبت کرتے ہیں، مسجد کے باہر غیبت کرتے ہیں، اپنے مکان میں غیبت کرتے ہیں، دکان میں غیبت کرتے ہیں، اپنے آفس اور دیگر مقامات میں غیبت کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس سارا کام کاج ختم، یہ کام کاج آپ کے پاس رہ گیا ہے اور اس کو اپنا مشغلہ بنا کر اسی موج مستی کی زندگی گزارتے ہیں. کبھی آپ نے سنا، کبھی آپ نے سوچا اس کا انجام کتنا خطرناک ہے؟ سنیے قرآن کیا کہتا ہے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء لا تقبلوا شہادۃ ابدا. اور اس سے پہلے قرآن نے کہا فجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا شہادۃ ابدا. پھر اس کے بعد فاسق کا لفظ قرآن استعمال کیا. اگر کوئی انسان کسی پاک دامن عورت و مرد پر الزام لگاتا ہے تو الزام لگانے والے ایک آدمی ہو یا سینکڑوں آدمی ہو، ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ 4 عینی گواہ پیش کرے. اگر آپ کے پاس 4 ایسے گواہ نہیں ہے تو زبان مت کھولیے. اگرچہ وہ انسان گناہ گار ہے، اللہ کے نزدیک اس کا جرم ثابت ہے، لیکن شریعت کے مطابق آپ جرم ثابت نہیں کر سکتے ہیں. تو قرآن نے کیا کہا ہے پتا آپ کو؟ اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکیں گے وہ تو مجرم ہوگا کہ نہیں ہوگا چھوڑ دیجئے، آپ بڑے مجرم ہیں. فجلدوہم 80 جلدہ، آپ کو 80 کوڑا لگایا جائے گا. الزام لگانے والا اگر کوئی الزام لگاتا ہے اور 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا تو قرآن نے ایسے لوگوں پر حد قذف جاری کرنے کا حکم دیا، کہا انہیں 80 کوڑا لگاؤ. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور اس کی کبھی گواہی قبول مت کرو چونکہ وہ اللہ کے نزدیک گناہگار اور فاسق انسان ہے. پھر قرآن نے کہا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا. ہاں اگر کوئی انسان اس کے بعد توبہ کر لیتا، اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا، بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. اور کیجیے. الزام لگانے کے بعد الزام لگانے والوں کی ذمہ داری 4 عینی گواہ پیش کرنا. اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکے تو آپ گناہگار ہیں، اور اتنا بڑا گناہگار ہے کہ مجلس شرعی، عدالت شرعیہ سب کے سامنے آپ کو 80 کوڑا مارے گا اس جرم پر، یہ بتاتے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جو پاک دامن انسان پہ الزام لگاتے ہیں، اور آپ کے بارے میں فیصلہ سنا دیا جائے گا آئندہ کبھی اس قسم کی باتیں کریں گے، کوئی بات کریں گے، ان کی شہادت و گواہی نہیں مانی جائے گی کیونکہ بڑا گناہگار اور فاسق انسان ہے. 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. 80 کوڑا لگے گا، آپ کی گواہی مانی نہیں جائے گی، اب اللہ کے نزدیک فاسق شمار کی جائے گی. ہاں اگر آپ توبہ کر لیں تو الگ سی بات ہے. کیا کہا؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا.
اس پر غور کیجئے گا تو سمجھ میں آئے گا. ہاں جس نے توبہ کر لیا اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لی. آج کل توبہ کیا؟ اللہ توبہ گال پہ تماشا لگا لیا، اللہ توبہ ہو گیا. توبہ کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ ایسی حرکت سے پورے طور سے بعد آ جائیے، اپنی اصلاح کر لیجئے. جن کو فریق مخالف کے خلاف آپ نے برگلایا ہے، الزام تراشی کر کے اس سے الگ تھلگ کروایا ہے، ان کے پاس جا کے اصلاح کیجئے. ان کی جو بات ہم اس سے پہلے بول رہے تھے وہ غلط تھی، صحیح بات یہ کہ وہ انسان گناہوں سے پاک ہے، تب آپ کی توبہ قبول ہوتی ہے. ورنہ الزام لگا تو مستی میں موجود مسیح جو دور رہی ہے، دو چار رہی ہے آپ، جس کا بگڑا. قرآن کی آیت کی روشنی میں قرآن نے باضابطہ ایک انسان کی تعظیم و تکریم کرنے کا درس دیا ہے اور سکھلایا ہے کہ کسی پر الزام لگانے سے پہلے 100 بار سوچو، ورنہ صورتحال کیا ہوگی؟ تم بڑے نمازی ہو، فجر میں نماز پڑھتے ہو، بڑے پاک دامن ہو، عمرہ کر کے گمراہ بھی ہو چکے ہو، حج اور دیگر عبادات خوب بجا لاتے ہو، یہ سارا معاملہ تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے. لیکن اگر کسی انسان کی سطح نفس کو آپ نے ٹھیس پہنچایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ بڑے مجرم گردانے جائیں گے. زنا کا الزام آپ نے لگایا ہے تو 80 کوڑ آپ پر لگایا جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ کی شہادت و گواہی نہیں مانی جائے گی. اگر قرآن کی آیت پہ انسان غور و فکر کر لے، کبھی کسی کے خلاف بولنا ہی چھوڑ دے گا. ایک حدیث سن لیجیے، بات ختم ہوتی ہے. عمر فاروق کے زمانے میں ایک صحابی پر ایک شخص پر، ایک مسلمان پر الزام لگایا. حضرت عمر فاروق نے بولا آؤ ادھر آؤ. 3 لوگوں نے شہادت دے دی، ہم نے ایسا دیکھا ہے. چوتھے نے کہا کہ ہم اس پوزیشن میں تو نہیں دیکھا ہے، دوات میں قلم ڈالی ہوئی شکل میں نے نہیں دیکھا ہے. بعد میں تھوڑا فرق پڑ گیا. حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے امت محمدیہ کو الزام سے بچا لیا. پھر اس کے بعد ان چاروں کو 80 کوڑا لگوایا حضرت عمر ابن خطاب نے. کیوں لگوایا بھائی؟ وہ دیکھا تھا کہ نہیں دیکھ ان کا مسئلہ ہے، لیکن آپ 4 عینی گواہ نہیں پیش کر سکے تو شریعت کی نگاہ میں آپ مجرم ہیں اور شریعت نے آپ پر کوڑے لگانے کا حکم نافذ کیا ہے. اور خلیفہ ثانی نے باضابطہ ایسے لوگوں پر 80 کوڑے لگوایا بھی ہے. اسی واقعہ میں جو حضرت عائشہ سے متعلق بیان کیا گیا، گواہ نہیں پیش کر سکے، قرآن نے باضابطہ ان کی صداقت و سچائی کا پاک دامنی کا اعلان کر دیا. تو عبداللہ ابن ابی کو چھوڑ کر جو 3 صحابی اس میں زیادہ پیش تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر کوڑا لگوایا. حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعا کرنے والے صحابی ہے. حضرت مصطح بن اساسہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں، ان پر آپ ان کی کفالت کرتے، خرچہ کرتے تھے. اور حضرت حمنہ بنت جہش یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھوپھی ذات بہن ہے، حضرت زینب بنت جہش کی بہن ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں پر 80 کوڑے لگوایا. صحابی رسول سے اگر اس قسم کی غلطی ہوئی اور الزام ثابت نہیں کر سکے تو ان پر 80 کوڑے لگائے جائے. آج کے دور میں جس کی عزت و ناموس سے آدمی کھلواڑ کرنا چاہتا ہے کھلواڑ کر لیتا ہے اور وہ شیر بنا پھرتا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. بھائی لوگوں کی یہاں بچ جاؤ گے لیکن اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہو. اس لیے کبھی کسی کے خلاف اس قسم کی الزام تراشی کرنے سے پرہیز کیجیے. اسے قرآن مقدس کی آیت ہے، اگر کسی انسان پر زنا کا ثبوت مل جائے، 4 عینی گواہ پیش کر دے، تو اگر غیر شادی شدہ ہے تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو پتھر سے مار کے ہلاک کر دیا جائے گا. شریعت نے یہ بات رکھی ہے کہ ثبوت باعث تکمیل کو پہنچ جائے تب یہ سزا دی جائے گی. لیکن اگر آپ سزا دلانا چاہتے ہیں اور ثبوت فراہم نہیں کرتے ہیں تو سزا کے مستحق آپ بنتے ہیں. اس لحاظ سے قرآن مقدس نے ادب و احترام سکھلایا ہے، انسان کی تعظیم و تکریم سکھلائی ہے، ایک انسان کی عزت و آبرو سے کھیلنے سے منع کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ تمہارے سامنے اگر اس قسم کی باتیں آئیں تمہیں یہ کہہ دینا چاہیے. اس قسم کی چکر میں ہم نہیں پڑتے ہیں، ایسی باتوں کے الجھن میں ہم گرفتار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملہ، اللہ کے بارگاہ معاملہ کو چھوڑتے ہیں. فیصلہ کرنے والے آپ تو نہیں ہیں، آپ کے سامنے بات آئی خاموش ہو جائیے،
یا اگر واقعی آپ کے پاس ثبوت فراہم ہے تو 4 عینی گواہ پیش کر دیجئے اور اسے کیفر کردار تک پہنچا دیجئے، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت آپ کو سہنے کے لیے تیار ہو جائیے، دنیا میں ذلت و خواری ملے گی اور مرنے کے بعد عذاب سے دوچار تو ہونا ہی ہونا ہوگا۔ دیکھا جاتا ہے اس قسم کی صورتحال جہاں جہاں اختیار کی گئی، جس کے ساتھ بھی اختیار کی گئی، دیر سویر ایسے لوگ اللہ کے عذاب سے ضرور دوچار ہوئے۔ اللہ نیک سمجھ کی توفیق دے اور مسلمانوں کو مسلمانوں کی تعظیم و تکریم کرنے اور انسان کو انسان کا احترام پہچاننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اے اللہ، جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے اللہ ان کے مریضوں کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما دے، جو ہمیں مریض انہیں شفا عطا فرما دے، شفا کامل عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دے، جو بچے اور بچیاں ایگزام و امتحان دے رہے انہیں اچھے نمبرات سے کامیابی عطا فرما دے، جو ہمارے درمیان زندہ ہے انہیں دین پر قائم رکھ صحیح سوجھ بوجھ عطا فرما دے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما دے اور ان کے سیئات کو درگزر فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔